آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو سننے والوں کے لیے یقیناً کافی بھاری ہوگا۔ یہ ڈرگ بیبی کیس ہے۔ اگست 2004 پشاور ایئرپورٹ، ایک واقعہ جو انسانیت سوز ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہمیں ملی ہیں میجر ریٹائرڈ طارق محمود صاحب کے بیان سے، جو انہیں FIA کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر مسٹر ارسلان نے سنائی تھی۔ جی ہاں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم صرف واقعہ نہیں دہرائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس کے پیچھے کیا تھا، قانون نافذ کرنے والوں کو کیا چیلنجز آئے، اور انسانی فطرت کی تاریکی کہاں تک جا سکتی ہے۔ جی، یہ واقعہ واقعی جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے پشاور ایئرپورٹ سے۔ FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ارسلان صاحب۔ وہ وہاں تعینات تھے۔ جی۔ معمول کی چیکنگ چل رہی تھی تو ایک خاندان، میاں بیوی، گود میں ایک بچہ، ان پر ان کی نظر پڑی۔ اچھا، کوئی خاص وجہ؟ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، کاغذات دیکھے وہ بھی مکمل تھے، سامان بھی کلیئر تھا، لیکن ایک چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ منشیات سونگھنے والے کتے۔ وہ بہت شدید رد عمل دے رہے تھے، مسلسل اس جوڑے کے گرد گھوم رہے تھے، بے چینی سے بھونک رہے تھے۔ اچھا، تو مطلب بظاہر کوئی ثبوت نہیں، لیکن کتوں کی حس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ بالکل، اور یہی بات تجربہ کار ارسلان صاحب کو وہ کھٹک گئی۔ انہوں نے خاندان کو جانے تو دیا، مگر ان کے ذہن میں ایک بے چینی سی رہ گئی۔ اور آپ نے کہا تھا کہ بچے کے بارے میں کوئی خاص بات تھی؟ جی، اصل میں جو بات انہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ بچے کا بالکل ساکت ہونا تھا۔ ساکت؟ مطلب آپ سوچیں، ایئرپورٹ کا شور، اتنے سارے لوگ، اجنبی چہرے، پھر کتے قریب آ کر بھونک رہے ہیں، اور بچہ بالکل بے حس و حرکت، جسے کوئی رد عمل ہی نہ ہو، ایک عجیب غیر فطری خاموشی۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور شک مزید پکا تب ہوا جب تلاشی کے دوران خاتون آفیسر نے بچے کو الگ سے چیک کرنا چاہا تو ماں نے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، منع کرنے لگی۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید مشینیں نہ پکڑ پاتی۔ بالکل، یہ انسانی نگاہ تھی، ارسلان صاحب کا تجربہ تھا۔ تو اسی شک کی بنیاد پر انہوں نے انہیں واپس بلایا پھر؟ جی ہاں، خاندان کو دوبارہ بلایا گیا۔ جب خاتون اہلکار نے معمولی چیکنگ کے لیے بچے کو ماں کی گود سے لینا چاہا تو ماں نے شدت مزاحمت کی۔ وہ چیخنے لگیں اور پھر روتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئیں۔ یا اللہ! اسی وقت اہلکار نے جب بچے کو تھاما تو اس کا جسم وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اکڑا ہوا۔ نہیں! جی، فوراً طبی معائنہ کروایا گیا اور تصدیق ہو گئی کہ بچہ تو کئی گھنٹے پہلے مر چکا تھا۔ ناقابل یقین! وہ ایک مردہ بچے کو لے کر؟ لیکن پھر کتوں کے رد عمل کی وجہ، اصل ہولناک بات تو وہ بھی آنی تھی۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو بچے کے پیٹ پر ایک بہت باریک سا، بڑی صفائی سے لگایا گیا ٹانکا نظر آیا۔ پیٹ پر؟ جی، جب اسے کھولا گیا تو اندر جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ بچے کے اندرونی اعضاء وہ نکال دیے گئے تھے۔ کیا؟ توبہ! یہ سن کر ہی خوف آ رہا ہے، مطلب اپنے ہی بچے کو۔ وہ معصوم بچہ منشیات سمگلنگ کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا تھا۔ تفتیش میں کیا نکلا؟ آخر کون تھے یہ لوگ؟ کوئی والد ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تفتیش ہوئی تو وہ ٹوٹ گئے، والدین نے اعتراف کر لیا۔ اچھا۔ ان کا تعلق ایک افغان منشیات فروش گروہ سے نکلا۔ انہیں اس کام کے لیے $10,000 امریکی کی ایک بڑی رقم کی پیشکش ہوئی تھی۔ $10,000؟ جی، غربت تھی، لالچ تھی، یا شاید کوئی مجبوری، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ اپنے ہاتھوں سے؟ جی، اور پھر ایک غیر قانونی عطائی قسم کے ڈاکٹر کی مدد سے اس کی لاش میں منشیات چھپائیں۔ $10,000 کے لیے اپنی اولاد کا قتل، اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی! یہ تو انسانی پستی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا اسمگلر ایسے طریقے، کیا یہ عام ہے یا یہ کوئی انوکھا واقعہ تھا؟ افسوس کی بات ہے کہ یہ طریقے اتنے انوکھے نہیں۔ ماخذ میں کچھ اور واقعات کا بھی ذکر ہے، جیسے کولمبیا میں ایک عورت نے بریسٹ امپلانٹس میں کوکین چھپائی تھی۔ اچھا۔ جی، اور میکسیکو میں مردہ کتوں کے لاشوں میں منشیات بھر کر بھیجنے کی کوشش ہوئی۔
پاکستان میں بھی تابوت استعمال ہوئے ہیں۔ تابوت بھی؟ جی ہاں، اور بولیویا میں تو ایک معذور بچے کے پیٹ میں کوکین لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے انسانی زندگی، حرمت کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ واقعات سن کر ہی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن واپس ڈرگ بیبی کیس پر آئیں۔ اس میں وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا، ارسلان صاحب کی بصیرت، جی وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی بالکل، یہاں اصل بات یہی ہے کہ دیکھیں، ٹیکنالوجی جیسے سکینر ہیں یا یہ ٹرینڈ کتے ہیں، یہ خطرے کا اشارہ دے سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن وہ انسانی رویے کی باریکیاں، وہ سیاق و سباق وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کیس میں یہ ارسلان صاحب کا مشاہدہ تھا، ان کی وہ جسے ہم چھٹی حس کہتے ہیں، جس نے اس غیر معمولی خاموشی کو پکڑا۔ وہ خاموشی جو چیخ سے زیادہ بلند تھی۔ بالکل، جیسا انہوں نے خود کہا، یہ کیس اصل میں انسانی شعور، تجربے اور توجہ کی اہمیت بتاتا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں جرم بہت ہی غیر متوقع شکل میں سامنے آئے۔ تو کیا اس واقعے کے بعد FIA یا دوسرے اداروں نے اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی کی؟ جی، اس کیس کا یہ اثر ضرور ہوا کہ FIA کے اندرونی طریقہ کار میں تبدیلیاں لائی گئیں۔ اچھا، کس قسم کی؟ خاص طور پر یہ کہ ہائی الرٹ صورتحال میں نابالغ بچوں کی لازمی طور پر الگ سے تلاشی لی جائے گی، اور اگر ذرا بھی شبہ ہو تو طبی معائنہ کروایا جائے تاکہ آئندہ ایسے ہولناک واقعات سے بچا جا سکے۔ یہ ضروری بھی تھا۔ اچھا، یہ کیس صرف ایک جرم اور سزا کی کہانی نہیں لگتی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ غربت کی کہانی ہے، مجبوری کی، انسانی کمزوری اور استحصال کی ایک بہت ہی المناک تصویر ہے۔ اور یہ دکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو کہاں تک گرا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت تلخ یاد دہانی بھی ہے کہ برائی ہمیشہ سامنے سے واضح شکل میں نہیں آتی۔ بعض اوقات وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، مجبوری کا، یہاں تک کہ والدین کی محبت جیسے مقدس رشتے کا۔ صحیح کہا، یہ ہمیں محتاط رہنے پر مجبور کرتی ہے کہ بس ظاہر پر نہ جائیں۔ جی تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو ڈرگ بیبی کیس نہ صرف منشیات اسمگلنگ کی دنیا کی بے رحمی اور صفاقی کو سامنے لاتا ہے، بلکہ یہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی بصیرت، ان کی چوکسی کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی حرص اور اخلاقی گراوٹ کی گہرائیوں پر ایک بہت سنجیدہ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے جس کا ذکر مصنف نے بھی کیا تھا آخر میں، کیا انسانیت اس سے بھی زیادہ پست ہو سکتی ہے؟ ایک معاشرہ وہ ایسی برائی کا کیسے مقابلہ کرے جو محبت اور معصومیت کے پردے میں چھپی ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ واقعی ایک ایسا سوال جس کا جواب آسان نہیں